السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات۔ تو ہم نے ابھی تک جو بات کی ہے وہ دو چیزوں پر کی ہے۔ سب سے پہلے ذکر الہی پر بات ہوئی کہ اللہ کے نبی اللہ کا کتنا ذکر کرنے والے تھے۔ دوسرے نمبر پر بات ہماری نماز کے بارے میں ہوئی۔ آج تیسرے ہماری بات روزوں کے بارے میں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے 2 روزے رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا۔ تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو مجھے اچھا لگتا ہے جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ پھر اسی طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر قمری ماہ کی یعنی چاند کی 13، 14، 15 کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہر مہینے کے 3 روزے آپ لازمی رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح آپ عشرہ ذو الحجہ کے بھی روزے رکھتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ کتنے 3، 4 اور 5ویں نمبر پر آپ عشرہ ذو الحجہ کے بھی روزے رکھتے تھے۔ یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا جس نے محرم کے روزہ رکھا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، اور جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ 7ویں نمبر پر اللہ کے نبی شوال کے بھی 6 روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ 8ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اکثر کھجور سے افطار فرماتے تھے، یعنی افطاری میں آپ کھجور تناول فرماتے تھے۔ تو یہ روزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے پیر و جمعرات کے روزے کی، چاند کی 13، 14، 15 کے روزے کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ توفیق دے تو شعبان میں رمضان کے بعد اللہ کے نبی زیادہ روزہ رکھتے تھے، ان میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور شوال کے روزوں کی 6 روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔